کہ شیطانی چالیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی اور اس کے بعد کہ اللہ پاک نے جو حکم فرمایا تو اس کے بعد شیطانی چالیں شیطان نے کس طرح چالیں جو نہ چلائیں۔ دوستو، اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت کا یہ عظیم الشان مظاہرہ ہے کہ بیٹے کی قربانی شیطان کس طرح دیکھ سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ مقابلے پر اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے کوئی استقامت ہیں، تو شیطان اپنی تدبیروں سے باز نہ آیا۔ اول تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک مہربان ہمدرد کی شکل میں آیا شیطان اور پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں چننے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا یہ بات نہیں، تم غفلت میں ہو، ان کے باپ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو اللہ پاک نے ایسا حکم دیا ہے کہ یہ سن کر اکلوٹے بیٹے کی ماں نے بھی وہی کہ جواب دیا جو حضرت خلیل اللہ کے گھرانے کے شایان شان تھا کہ اگر واقعہ یہی ہے کہ ان کو اللہ پاک نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو ان کو اس کی تعمیل ہی کرنی چاہیے۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر اب باپ بیٹے کے تعاقب میں لگ گیا جو شہر مکہ معظمہ سے مینا کی طرف جا رہے تھے۔ اول ایک دوست کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر ان کو روکنا چاہا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹال لیا، اس لیے کہ آپ پر اثر انداز ہونے میں شیطان ناکام رہا۔ اس کے بعد جمرہ عقبہ کے قریب ایک بڑے جیسا کی صورت میں آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم، اس کو پتھر سے مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں شیطان کو ماری اور ہر ایک کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہا تو شیطان دور ہو گیا۔ آگے بڑھ کر پھر جمرہ وسطیٰ کے درمیان اس طرح راستہ روک لیا۔ پھر حضرت خلیل اللہ نے تکبیر کہہ کر 7 کنکریاں ماری تو شیطان دور ہو گیا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ جمرہ اولا کے پاس پہنچ کر کہ راستہ گھیر لیا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر وہی عمل کیا اور آگے بڑھ کر قربانی کی جگہ پر کہ پہنچ گئے۔ اور جب باپ بیٹا اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چہرے کے بل کروٹ پر لٹا دیا۔ تو اس طرح لٹانے میں تو تواضع بھی تھی اور حکمت بھی تھی کہ اکلوٹے بیٹے کا چہرہ سامنے آ کر کہیں ہاتھ میں غیر اختیاری لرزش نہ آ جائے تو حضرت نہ آ جائے۔ تو بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نزدیک ذبح کی تکمیل کے لیے پوری قوت سے چھری چلائی، لیکن قدرت خداوندی چھری کے درمیان حائل ہو گئے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ اس حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ کے پاس میرے کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں آئے، اس لیے تکلیف ہوگی، بہتر ہی ہے کہ میرا کرتا صاف اور سفید ہے، اس کو اتار لیں تاکہ کفن کے کام نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا باپ بیٹے کی، اور اسی طرح باپ بیٹے کا واقعہ